وہ ہر مہینے ہم کارکنان کو اور کان کو رات کے وقت جب چاند نہیں ہوتا تھا، اندھیری رات ہوتی تھی، اس اندھیری رات میں قبرستان لے جاتے تھے اور ان کے ہاتھ میں ٹارچ ہوتی تھی اور وہ فرماتے تھے کہ کسی کو اپنے ساتھ ٹارچ نہیں رکھنی ہے سوائے میرے. اور قبرستان کے اندر وہ انہیں معلوم ہوتا تھا، وہ ایسی قبر کے اوپر ہمیں لے جاتے تھے جو قبر بہت وسیع ہو چکی ہوئی اور وہاں ہم ٹارچ کی روشنی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ معیار زندگی کا بت اور کیریئر کی خواہشات وہ لے کر اگر تم اسلام کے خلاف چلو گے تو جانو کہ کیریئر اصل یہ ہے، اس قبر کی طرف یہ ہے کیریئر. اور بس کو دکھانے کے بعد دعا کرتے تھے، وہاں پر کہتے تھے چلو. حقیقت یہی ہے، انسان جو کچھ بھی کرے، جو کچھ بھی بنائے، آخر اس کا وہی ہے، اس کا انتہا دنیا کی زندگی کی قبر ہی ہے. قبر یاد کرتی ہے انسان، ہر روز یاد کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا تو بھولا ہوا ہے، قبر انسان کو نہیں بھولی ہوئی. مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم کہ ہماری قبر کہاں ہے. قبر کو معلوم ہے کہ میرے اندر کس نے آنا ہے. فرمایا کہ وہ قبر جو ہے وہ کہتی ہے، اے ابن آدم، میں اندھیرا گھر ہوں، کیڑوں مکوڑوں کا مسکن ہوں، میں اپنے ساتھ روشنی لے کے آنا، اپنے ساتھ نیک اعمال کا ذخیرہ لے کے آنا. یہ مشکل مقام ہے. قبر یاد کرتی ہے انسان کو بھی قبر کو یاد کرنا چاہیے. ہمیں ہر روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں سونے کے وقت دعائیں جو پڑھا کرتے تھے، مصنون دعائیں، اس میں ایک دعا آپ بستر پر لیٹ کر کہتے تھے، بسم ربی وضع جانبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فرحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اے میرے پروردگار، میں اپنا پہلو اپنے بستر پر رکھ رہا ہوں تیرا نام لے کر، اور تیری اجازت ہی سے میں اسے اٹھا سکوں گا. اس بستر سے تیری اجازت ہوگی اور تیرا اذن ہوگا تو میں اٹھ سکوں گا. اگر آج کی رات میری روح قبض کر لے تو ان امسکت نفسی، اگر آج کی رات میرے نفس کو تو پکڑ کے اور اس کو ختم کر دے، فرحم کا کہ میری ذات کے اوپر میرے اوپر رحم فرما. اور اگر تو مجھے زندہ اٹھائے تو برائی کے مقابلے میں میری حفاظت فرمانا، اس لیے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. یہ تصور دیا ہے کہ میں آج کی رات آپ کیا کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنے اور دنیا کی زندگی کے اندر حق کا